اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ درد بھرا واقعہ حضرت بی بی فاطمہ کی چادر کا ہے۔ ایک دن مسجد نبوی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا، جس میں صحابہ کرام موجود تھے۔ تبھی ایک شخص پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، جو قبیلہ بنو سلیم سے تھا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پورے قبیلے میں سے صرف ایک میں ہی ہوں جس نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو قبول کیا ہے۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص سے فرمانے لگے، اے شخص بتاؤ تمہیں کیا مدد چاہیے؟ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت ہی غریب آدمی ہوں اور کئی دنوں سے بھوکا ہوں، ہو سکے تو میری تھوڑی مدد فرما دیجیے۔ اس شخص کی بات سن کر ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے فرمانے لگے، تم میں سے کوئی ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ ان میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری سواری باہر کھڑی ہے، وہ سواری میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ہے جو اس شخص کو کپڑے دے سکے؟ یہ سن کر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس شخص کو کپڑے دیتا ہوں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، تم میں سے کوئی ہے جو اس شخص کو کھانا کھلا سکے؟ جو شخص اس کو کھانا کھلائے گا، اس شخص کو جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ تبھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری میری ہے۔ روایات میں آتا ہے، اس کے بعد حضرت سلمان فارسی اس شخص کو لے کر اس دروازے پر پہنچے جہاں سے کوئی شخص کبھی بھوکا نہیں لوٹا، جس دروازے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ حاضری دیتے تھے۔ وہ دروازہ کسی اور کا نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی بی بی فاطمہ کا تھا۔ حضرت سلمان فارسی اس شخص کو لے کر دروازے پر پہنچتے ہیں اور حضرت بی بی فاطمہ سے فرماتے ہیں، اے بیٹی، یہ شخص آپ کے پیارے بابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے اور کئی دنوں سے بھوکا ہے۔ اتنا سنتے ہی حضرت بی بی فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور روتے ہوئے فرماتی ہیں، اے چچا جان، آج 3 دن ہو گئے، میرے دونوں شہزادے حسن اور حسین نے روٹی کا ایک لقمہ تک نہیں کھایا۔ اتنا سنتے ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں، اے بیٹی فاطمہ، میں اس شخص کو آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا ہوں۔ اس شخص کو اگر میں بھوکا لے کر جاؤں گا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں گا؟ اتنا سن کر حضرت بی بی فاطمہ اندر جاتی ہیں اور اپنے سر کی چادر لے کر حضرت سلمان فارسی کو دیتی ہیں اور کہتی ہیں، اے چچا جان، اس چادر کو عام چادر نہ سمجھیں، یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرے بابا جان نے میرے سر پر رکھی تھی اور فرمایا تھا، اے بیٹی فاطمہ، آج میں تیرے سر پر یہ چادر رکھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن میں تیرے سر پر جنت کی عورتوں کی سرداری کی چادر رکھوں گا۔ اور روتے ہوئے فرمانے لگی، اے چچا جان، اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا لو
اور سامنے سامون یہودی کو جا کر بیچ دو اور اس سے کچھ اناج خرید کر اس شخص کو کھانا کھلا دو۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کر سامون یہودی کے دروازے پر پہنچے اور فرمانے لگے، اے سامون، آج تک تم نے پیسوں کے بدلے گندم تو دی ہوگی، جو کے بدلے آٹا دیا ہوگا۔ آج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برکت والی چادر لایا ہوں، تم اسے رکھ لو اور اس کے بدلے اناج دے دو۔ یہودی نے پوچھا، اے سلمان، مجھے یہ تو بتاؤ کہ آخر تم اس مبارک چادر کو کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے جو کہ بھوکا ہے، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے سر کی مبارک چادر کو بیچنا بہتر سمجھا۔ یہ بات سن کر اس یہودی کے ہاتھوں سے ترازو چھوٹ گئی۔ اس نے عشق و محبت میں چادر اٹھائی اور اپنے ماتھے سے لگائی۔ یہودی حضرت سلمان سے کہنے لگا، اے سلمان، رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ گھر جاتا ہے اور گھر سے ایک کتاب لاتا ہے۔ یہودی کتاب کھول کر کہتا ہے، آپ کا خدا سچا ہے اور آپ کا رسول بھی سچا ہے، آپ کے رسول کی لاڈلی بیٹی بھی سچی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بات کو سن کر حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، اے سامون، آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہودی سامون کہتا ہے، اے سلمان، دیکھو یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس کتاب میں تمہارے نبی کی بیٹی کی باتیں لکھی ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے، ان کی بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ ان کے دروازے پر ایک غلام ایک مہمان کو لے کر جائے گا، تب ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہوگا تو وہ اپنے سر کی چادر بیچ کر اس مہمان کو کھانا کھلائے گی۔ یہودی کہنے لگا، اے سلمان، تم اناج لے جاؤ اور یہ چادر بھی لے جاؤ۔ یہ چادر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سر پر ڈال دو۔ حضرت سلمان فارسی اناج لے کر حضرت بی بی فاطمہ کے گھر کی طرف چلے۔ ان کے پیچھے پیچھے سامون یہودی بھی آ رہا تھا۔ حضرت سلمان فارسی پوچھتے ہیں، اے سامون، تم میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تمہارا کام تو ختم ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر سامون یہودی کہتا ہے، اناج بھی فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے سرکار دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں پوری دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔